السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ بات میں آج کرنا چاہ رہی ہوں اس بات پہ کہ بات جو ہے نا برمحل اچھی ہوتی ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے جو بات کی جائے وہی بات اثر رکھتی ہے، اور بے موقع اور حاسدانہ بات جو ہم کرتے ہیں نا وہ بعض ٹائم الٹ کے ہمارے ہی اوپر آ جاتی ہے اور ہم برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو 3 دن آپ گھر میں بیٹھے رہے، تعزیت کرنے والے آتے جاتے رہے۔ چوتھے دن آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے شاگرد، آپ کے پیارے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک شخص تھا جو آپ سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا، سخت مخالف تھا وہ آپ کا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ وہ آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ باہر نکلے تو چوک میں بہت سارے لوگ جمع تھے، وہ بھی تھا۔ وہ سامنے آ گیا، کہتا السلام علیکم، اور ابو حنیفہ سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا جو ہے نا انتقال ہو گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جی ہاں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اپنی ماں کا جو نکاح ہے وہ مجھ سے کر دو۔ اس وقت جب کہ ان کی والدہ عدت میں موجود تھی، اس وقت جب کہ وہ اس حادثے سے ابھی نکل بھی نہیں ظاہر پاتا ہے 3 دن کے بعد، تو اس نے اس قدر سخت اور برا، اس وقت کے لحاظ سے بہت برا جملہ تھا، یہاں تک کہ ان کے جو ساتھ ان کے شاگرد تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لیں اس بات پر، اور دل کو چیر دینے والا اس وقت۔ لیکن بات جو ہے نا غیر شرعی نہیں تھی، یہ تو شرعی، حالانکہ عدت کے دوران جو ہے کسی کا آپ رشتہ بھی نہیں پوچھ سکتے اس وقت تک جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ نے نا اپنے شاگردوں سے کہا کہ رک جاؤ، کچھ مت کرو، ہم کوئی لاوارث تھوڑی ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے نا ساری ہمت سمیٹی، آپ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، آپ نے انہیں بھی اپنے دامن سے صاف کر لیا اور ہمت جمع کر کے کہا دیکھو میری ماں کا نکاح میں تیرے ساتھ کروں تو ایسا کر عدت گزرنے دے نا، میں تیرا نام لے کے اپنی اماں سے بات کروں گا، اور اگر وہ تیرے ساتھ نکاح پر راضی ہوئیں تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ یہ کہہ کر امام ابو حنیفہ اپنے دوستوں کا بازو تھامے اگلے چوک تک ہی گئے تھے کہ وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے حضور اس سے کیا ہوا؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس شخص نے سمجھا تھا کہ میں لاوارث ہوں، جبکہ میں لاوارث نہیں ہوں۔ یعنی وہ اللہ کے بندے تھے نا، اور اللہ کے بھی وہ بندے جو پسندیدہ ترین بندوں میں جن کا شمار ہو، اللہ کے وہ بندے جن کی دین کے لیے خدمت رہتی دنیا تک نہ بلائی جا سکتی ہے، وہ اللہ کے بندے، تو پھر مذاق بھی کوئی ان کا اڑائے، خوار بھی کوئی ان کو کرے، تو اللہ نے اسی وقت جس نے حضرت امام ابو حنیفہ کا تماشا بنانے کی کوشش کی نا، تو دکھا دیا کہ تمہاری زندگی بھی کسی تماشے سے زیادہ نہیں ہے، تم بھی کھیل میں ہونے والی جو پتلیاں ہوتی ہیں نا
ناچنے والی اس سے زیادہ انسان کی اوقات نہیں ہے. اور کئی دفعہ جو ہے نا ہم لوگ بہت ہی سخت بات دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، یا ہم حسد کے مارے دوسرے کو اجاڑنے اور اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑتے. اور حسد انتہائی جو ہے نا بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین اور بری نگاہ رکھنے والے سے ان کو بھی ہدایت کا رستہ عطا فرمائے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. دھیرے دھیرے آپ کمنٹس کرنے لگے ہیں، اور کافی لوگ ماشاءاللہ میرے چینل کے ساتھ جڑنے لگے ہیں. آپ سب کی میں انتہائی شکر گزار ہوں. اسی طرح چینل کو اپناتے رہیے، اور اسی طرح ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں. اور آپ نے جو ہے نا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں، تاکہ انسان اپنی غلطی کوتاہی جو ہے وہ درست کر لے. انسان خطا کا پتلا ہے، تو بعض ٹائم بات کرنے میں گڑبڑ کر جاتا ہے. اور آپ سب جو ہے نا اس کے بارے میں مجھے بتائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ سب کو بہت شکریہ. اللہ نگہبان.